ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہ بتائیے یہ آپ لوگ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے؟ وہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مہنگائی نہیں، ختم ہوگی مہنگائی. دیکھیں منصور، سب سے پہلے تو پرویز خٹک صاحب کا جو لینز ہے نا وہ اس سے کہ ہمیں بھی دے دیں اور بلومبرگ کو بھی دے دیں اور ورلڈ بینک کو بھی دے دیں، کیونکہ بلومبرگ یہ ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی، اس نے کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے اٹ از ریچر دین انڈیا اینڈ پاکستان، اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہماری کس طرح ڈیکریز ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ پرسنٹیج آف انفلیشن دیکھ لیں تو یہ سب چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے، آئی تھنک میڈیا کو بھی پتہ ہے. تو یہ لینز جو پرویز خٹک صاحب جس سے دیکھ رہے ہیں نا مہنگائی کو، وہ ان کو بھی دے دیں اور ہمیں بھی دے دیں، پہلی چیز. دوسری چیز، پرویز خٹک صاحب نے اپوزیشن کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا آج کہ ہم عوام دوست ہیں. اچھا، ہم اگر مہنگائی کے اوپر چیختے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم عوام دوست، ہم تو پروپیگنڈا، ہم وکالت کرتے ہیں عوام کی، ہم وکالت کرتے ہیں بیکاز ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ جاتے ہیں گراس روٹ لیول پہ ان دا فیلڈ، ان کو پتا ہے کہ عوام کیسے رو رہی ہے اور کیسے مہنگائی بڑھ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دوں کہ اگر آپ آٹے کی پرائس دیکھ لیں، نواز شریف کے دور کی آٹے کی پرائس کو میں دگنی پرائس بھی دینے کو تیار ہوں. ابھی آپ مارکیٹ میں جائیں گے، ان کے وزراء کو چیلنج کریں، آٹے کی پرائس کو ڈبل کی دینے کو تیار ہوں. اس وقت اویلیبل ہے. چینی کی قیمت دیکھ لیں، چینی کی قیمت 45 to 55 روپیز ہمارے ٹائم میں تھی، اس سے ڈبل بھی دینے کو میں تیار ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اویلیبل ہوئے گی چینی؟ کوکنگ آئل کی پرائس دیکھ لیں. لیکن آپ نے جو تنخواہیں انکریز کی ان کو مشکل سے 10% کیا اور بیسک سیلری 20,000 روپے رکھی. تو مجھے بتا دیں، میں ان کو پرویز خٹک صاحب کو چیلنج کرتی ہوں، کسی کو بھی بھیج دے کہ 20,000 میں مہینے کا بجٹ بن سکتا ہے اس انفلیشن کے ساتھ. میں ذرا ایک منٹ، عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ. ایک منٹ، اگر آج آپ نے وزراء کی کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں دیکھا کہ 10 لاکھ ٹن گندم آپ امپورٹ کریں. ایک طرف ہمیں کہہ رہے تھے بمپر کراپ آ گئی ہے، آپ اتنی گندم امپورٹ کر رہے ہیں، پھر 5 روپے سے زیادہ آٹے کی پرائس پہ انکریز ہوئے گا. فلور ملز کی چیزیں اور مہنگی ہوئیں گی، اور یہ آرام سے کہتے ہیں کہ چیزیں کوئی مہنگائی ہو ہی نہیں رہی. تو پرویز خٹک صاحب جو ہے نا لینس ادھر ہمیں بھی دے دیں، عوام کو بھی دے دیں، میڈیا کو بھی دے دیں، اور بلومبرگ کو، ورلڈ بینک کو بھی دے دیں. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ آپ نے پرویز خٹک صاحب، آپ خود بھی اسمبلی سے ہی تشریف لا رہی ہیں، یہ انہوں نے کیوں یہ بیان دیا؟ یہ تو اس طرح لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سفر کر رہے ہیں یا ان کا کیا حال ہے. یہ کہہ دینا کہ جی میرے صوبے میں غریب نہیں ملتا، مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے یہ اپوزیشن کا. بڑی ضرور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور. سب سے پہلے تو میں نا ہنا بی بی کا جواب دے دوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ورلڈ بینک کی، IMF کی رپورٹس کی بات کی. اچھا ہوا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب وہی JP مورگن، موڈیز، فوربس پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری گروتھ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ 4.4 کراس کر جائے گی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ UK اور انڈیا تو پرفارم نہیں کر سکے ان حالات میں اور پاکستان پرفارم کرے، تو اسی رپورٹ کو یہ نہیں مانتے. اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں. پھر بی بی نے کہا پر کیپٹل انکم. پر کیپٹل انکم ان کو شاید پتہ نہیں ہے. یہی تو بات ہے نا کہ جب ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو پر کیپٹل انکم جو ہے وہ 1610 پر ڈالر ہو چکی ہے. اور وہی یہ بتا رہی ہے کہ غربت جو ہے، آپ بھی ذرا اسٹڈی کر لیں، 2015 میں بھی اس سے اتنی تھی. اتنے سالوں کے بعد آپ نے دوبارہ ملک کو وہیں پہنچا دیا ہے. پلیز اسٹڈی کر لیں. مجھے میں یہی سننا چاہتی ہوں. ڈالر کتنا تھا؟ ڈالر کتنا تھا؟ آپ دیکھ لینا ڈالر کتنا تھا. ہنا بیوی بات کر چکی. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں ڈالر کتنا تھا اس وقت. $8 کتنا ہے؟ تو پر کیپٹل انکم تو آپ نے خود ہی مان لی کہ 2015 سے اب 2020-21 کے اندر بڑھ گئی ہے. دوسری آپ یہ بات کریں غربت کی، جو آپ بات کریے خط غربت، میں یہی تو کہتی ہوں حیرت ہوتی ہے ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے اس کی پاورٹی کی، وہ تو آئی ہی ابھی تک 2018-19 تک کی ہے. ان کے پاس کون سی رپورٹیں بڑھ رہی ہوتی ہیں؟ ان امپلائمنٹ پر رپورٹ دیتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک آ کر کہتا ہے کہ جو آپ کے 2.25 کروڑ لوگ کرونا
کی وجہ سے انمپلائڈ ہوئے تھے اب وہ امپلائمنٹ ان کو مل چکی ہے. یہی ایک رپورٹ ہے جو امپلائمنٹ کے اوپر ہے. جو پی ایس ایل ایم کی ایک رپورٹ ہے پاورٹی کے اوپر وہ 2018-19 تک کی رپورٹ آئی ہے. کوئی نئی رپورٹ تو آئی نہیں ہے. اگر یہ اپنی نئی رپورٹس پبلش کرتے ہیں انکم کی یہ پرائز ضرور دیکھتے ہیں لیکن ڈالر کا ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایک منٹ جی عالیہ صاحبہ آپ کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا رہا. حکومت اگر کچھ سیکٹرز کے اندر گروتھ دکھا رہی ہے امپروومنٹ دکھا رہی ہے اس سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ مہنگائی نام کی چیز کوئی نہیں ہے اور مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں یہ کہنا کہ مہنگائی ہوئے تو گروتھ ہوتی ہے. جی میں تو اسی کی طرف آ رہی ہوں. میں تو اسی کی طرف مہنگائی اور گروتھ کو لیتی ہے انفلیشن کی طرف. نہیں اب میری بات سنیں. آپ پرویز خٹک کے بیان کی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی ہوتی ہے تو گروتھ ہوتی ہے. انفلیشن کے اوپر is it directly proportional? Please tell me. مہنگائی اور گروتھ اسے ڈائریکٹلی پروپورشنل. آپ بڑی اکنامکس پڑھی نہیں آپ نے تو آپ بتا دیں اپنی فائلیں سے کھول کے نا. میں نے جی عالیہ صاحبہ پلیز کنٹینیو. میں نے بات کرنی ہوتی ہے فیکٹس اور فگرز کے اوپر اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بات عوام بڑے دھیان سے سنے. میں اس میں انٹرپشن مجھے اچھا نہیں لگتا. سب سے بڑی بات ہے انفلیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تب ان کو وہ بلومبرگ کی رپورٹ یاد کیوں نہیں آتی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پورے جو دنیا ہے اس کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سچویشن کی وجہ سے 40% انفلیشن ہو چکی ہے. جو دالیں یہ ہمیں امپورٹ پر ڈال کے گئے تھے نا 70% دالیں وہ اس وقت ان کی پرائسز آل اوور دا ورلڈ اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے اگر وہ 40% ہے اور اگر پاکستان میں دیکھیں تو وہ 8.8% ہے. اگین ہمیں غریب کا احساس ہے 15% ہے فوڈ انفلیشن. سارے میئرز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں کے اوپر ہم پاکستان کے اندر اور لوگوں کو کنٹرول چیزیں دیں. کہیں پر آٹا چینی دالوں کا مسئلہ کیوں ہم گندم جو ہے 10 لاکھ ٹن امپورٹ کریں. اچھا میں عالیہ صاحب ایک طرف بمپر کراپ ہے دوسری طرف ہم 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اپنا آرگیومنٹ دے لوں تو آرگیومنٹ پر بات ہو جائے گا اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جب آئل پرائسز 145% بڑھ رہی ہیں تو ہم پچھلے 5 مہینے اپنی پرائسز کو کنٹرول کر کے لیویز کو کنٹرول کر کے ہماری جو یہ میرا عالیہ صاحبہ دوبارہ عالیہ صاحبہ اب مجھے ذرا سوال کرنے کی مجھے عالیہ صاحبہ سوال کرنے کی صرف اتنی اجازت دے دیجئے مہنگائی ہے یا نہیں ہے یا مہنگائی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی دیکھیں میری ایک بات سنیں. آپ کے ایفرٹ سے کوئی انکاری نہیں ہے عالیہ صاحبہ آپ کے اس مہنگائی کو قابو پانے کے ایفرٹ سے کوئی انکاری نہیں ہے. آپ حکومت اگر کوشش کر رہی ہے کہ قیمتیں کم ہو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا بار بار کروں گا لیکن مائی پرابلم is کہ وائی پرویز خٹک is saying وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی غریب ہے کدھر کوئی غریب نہیں ہے مہنگائی کدھر ہے. یہی تو بات آپ سے کر رہے ہیں وہ یہی تو بات آپ سے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں 40% فوڈ انفلیشن ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر کنٹرول کریں جہاں پر پوری دنیا آپ بتائیں غریب ہے پاکستان میں تو ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر اسی طرح سے آئل پرائسز 145% آل اوور دا ورلڈ بڑھ رہی ہیں تو ہم یہاں پر انہیں کنٹرول کریں. آپ کو یہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ بجلی کی پرائسز ہم نے نہیں بڑھائی پیٹرول کی بجلی آئے گی تو پرائسز بڑھائیں گے. لوڈ شیڈنگ اتنی گھنٹوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا عالیہ صاحبہ یو میڈ یور پوائنٹ. میں ذرا شیلا صاحبہ کو بھی ذرا اس ڈسکشن میں انوالو کر لوں. شیلا صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ممکن ہم نے کوشش کی ہے بلکہ اپنی جو ہماری کیپیسٹی تھی اس سے بھی ہم آگے گئے ہیں کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے. تو پرویز خٹک صاحب تو پھر صحیح کہتے ہیں کہ مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور غریب بھی جو ہے اب نہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں پہلے تو میں یہ فگر ذرا صحیح کر دوں کہ 2018 میں جو روزگار کی شرح تھی وہ 6.2% تھی. ٹھیک ہے. اور 2020 میں جو ہے یہ 15 بے روزگاری کی شرح یہ بے روزگاری کی شرح جو ہے 6.2% تھی اور 2020 میں یہ 15.3% ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. 15% جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں. چیلنج کرتی ہوں جی ہاں یہ میں چیلنج کرتی ہوں یعنی ڈبل ہو گئی ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد لوگوں کو نوکری مل گئی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں رہتی ہیں
ऐसी बात नहीं है। लोगों को जो नुकसान हुआ है, अभी तो लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम में हम पहले उस जगह पे दोबारा आके खड़े हो जाएं। दूसरी बात ये है कि फोर्थ वेव जो है उसकी इत्तला भी आ गई है कि वो दोबारा से आ रही है। तो दूसरा एक मैं ये कहना चाहूंगी, दूसरी इन्होंने एक बात कही कि हमने जो है वो पर कैपिटा इतनी कर दी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पहले बात हो चुकी है कि ये सारा जो सब कुछ किया गया था, ये जो लास्ट सेंसस हुए थे उसके हिसाब से किया गया था। अगर आप जो है वो मौजूदा सूरत हाल को देखें तो जो इन्होंने आमदनी बताई है, मैंने भी सारा ये लेके बैठी हुई हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मसलन इन्होंने अब $15.43 के मसावी बताई है, तो जब उसका आदादो शुमार किया जाता है तो आबादी इस वक्त अगर हम ये देखें कि 207.7 मिलियन है तो वो उससे पूरा नहीं उतरती। इन्होंने आबादी लगाई है 197.3 मिलियन, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, हम इसी दुनिया में रहते हैं और ताल्लुक भी हमारा मिडिल क्लास से, तो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो 30 पॉइंट से भी आगे है, और इसके अलावा तीसरे साल में ये यानी 2 साल इनके ऐसे हैं जिसमें ये अपना दिया गया जो टैक्स का टारगेट है ये वो अचीव नहीं कर सके। इस हुकूमत को ये एजाज हासिल है कि हर हुकूमत ने ये किया है कि जो रवा माली साल होता है वो अपने गुज़िश्ता माली साल से ज्यादा टारगेट अचीव करती है, लेकिन इस हुकूमत को ये एजाज हासिल है कि PMLN का जो आखिरी टारगेट था इन्होंने उससे भी 15,000 जो है ना वो कम कलेक्ट किए। ठीक है, अच्छा, और दूसरे साल में भी इन्होंने आते ही 50 खरब 55 अरब रखा था, इन्होंने आते ही कहा कि कहा था कि हम 80 अरब पे ले जाएंगे क्योंकि हम ईमानदार हैं। पहले वाले लोग करप्ट थे, टैक्स चोर थे, हम पे लोग एतमाद करते हैं। लेकिन ये पहली हुकूमत के भी आखिरी टैक्सेस जो थे उससे 15 अरब कम जमा कर सके, फिर दूसरे में उससे नीचे चले गए। अब खदशा है कि तीसरे में 46 तक जाएंगे, 49 इन्होंने अच्छा, मैं शाला साहिबा आने वाले साल के लिए इन्होंने जो रिवाइज किया है, एक मिनट, वो 58 अरब रखा है। मैं एक फिर बात बताना चाहती हूँ, माहिर टैक्स अमूर ये कहते हैं, जी जी देखिए मैं माहिर टैक्स अमूर ये कहते हैं कि अगर हुकूमत कुछ भी ना कर सके तो जो इन्फ्लेशन होता है उससे 10% जो है वो हुकूमत को टैक्सेस मिल जाते हैं। अब जो सूरत हाल इन्फ्लेशन की है, डबल फिगर में इन्फ्लेशन है, फूड का जो इन्फ्लेशन है वो 17% है, तो ये 50 अरब तो आराम से 50 खरब तो आराम से जमा कर लेते जो इनका टारगेट भी था। लेकिन ये नाहल निकम्मी नालायक तरीन हुकूमत। जब हमारी हुकूमत थी ना तो इमरान खान कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, हमारे साथ तो इन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तो किसी ने कहा कि आप जो हैं ये धरनों से ब्लॉकेजेस करते हैं, अवाम तंग होती है, तो उसने कहा मैं अवाम को भी रुलाऊंगा क्योंकि वो हुकूमत के साथ देती है। तो असल में वो अभी जो है ना जो बदला है ना वो अवाम के साथ ले रहे हैं, और सिर्फ ये अवाम को रुला नहीं रहे बल्कि इनके वुज़रा जो है ना वो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि परवेज खटक साहब वहां खड़े होकर कहते हैं महंगाई नहीं है, महंगाई हुई तो ग्रोथ होती है, तो अवाम को रुला नहीं रहे, उनका मजाक भी उड़ा